اولاد کی اگر بہتر تربیت کرنا چاہتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر دیکھیں. جس طرح کہ یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے دن قریب ہیں تو جسم کے اندر نکاہت کمزوری محسوس کی جا رہی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک منہ میں رکھی تو چبائی نہ گئی. میں کہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اندر تو طاقت یہ ہے کہ کئی صحابہ لگیں اور خندق کے پتھر کو توڑنا چاہیں تو ٹوٹے نہ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضرب لگائیں تو پتھر کا چورا چورا ہو جاتا ہے. یہ مسواک کیا تھی؟ لکڑی کی مسواک کیا تھی؟ اگر وہ چبانا چاہتے تو چبا سکتے تھے، لیکن یہ درس میرے اور آپ کے لیے تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ میں رکھا، پھر باہر نکالا اور کہا عائشہ یہ مجھ سے چبائی نہیں جا رہی، اس کو چبا دو، اس کو تھوڑا نرم کر دو. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے اس مسواک کو نرم کیا. اب مسواک کو نرم کرنے کے ساتھ تھوک لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ دانتوں کے اندر دبا کر پھر ہی اس کو نرم کیا جائے گا نا. اگر دانتوں میں دبائیں گے تو تھوک تو آئے گا نا، اس مسواک کے ساتھ لگے گا نا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، کراہت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسواک کو لیا، اپنے منہ کے اندر رکھا اور پھر اس کو چبانا شروع کیا. اس مسواک کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کیا تو لوگوں کو بتلایا، لوگوں بیوی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ بنایا گیا ہے. تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر یہ فضا قائم کریں، یہ محبت کے رشتے قائم کریں. جب آپ آپس میں محبت میں رہیں گے آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار رہے گی. جب آپ کی اولاد آپ کو لڑتے جھگڑتے ہر وقت گالی گلوچ کرتے دیکھے گی، میں نے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے اتنے بڑی گالیاں نکالتے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں سنی ہیں، تو پریشان ہو جاتا ہوں. یقیناً وہ گھر سے سیکھتے ہوں گے نا، وہ کسی کو گالی دیتے دیکھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں نا. تو یہ تربیت ہم نے کہاں سے سیکھنی ہے؟ یہ تربیت ہمیں کہیں اور سے نہیں بلکہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے غلام بنے اور سچے غلام بنے. ازواج مطہرات کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، یقین جانیں ایمان تازہ ہوتا ہے. اپنی بیٹیوں کو سورہ نور جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور ہے اس کی تفسیر لا کر دیں. وہ اکیلی جلد بھی اس کی مل جاتی ہے اور زیادہ قیمت کی بھی نہیں ہے. وہ تفسیر لا کر دیں اپنی بیٹیوں کو، وہ تفسیر پڑھیں. اس کے اندر ازواج مطہرات کا ذکر موجود ہے، اس کے اندر جو ہے وہ زندگی گزارنے کے سلوک موجود ہیں. جب ہماری بیٹیاں وہ پڑھیں گی پھر آپ کو اس گھر سے، اس کے سسرال کے گھر سے شکایات نہیں آئیں گی کہ وہاں پر ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، کس لیے. یہ وہاں پر زندگی اس طرح کی گزاریں گی، ان کے ساتھ محبت کا سلوک اس طرح کریں گی، ان کے ساتھ جب برتو ایسا کریں گی کہ سسرال والے کہیں گے ہم بہو لے کر نہیں آئے بلکہ بیٹی لے کر آئے ہیں. یہ بیٹی بن کر رہے گی تو وہ بیٹی بنائیں گے. تو حضرات محترم اس لیے ان تمام تر چیزوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں. بیوی پاؤں کا جوتا نہیں ہے جس کو جب چاہیں اتار دے. بیوی ہمارے ساتھ محبت کا بندھن ہے، ہماری نسل کو چلانے والی خاتون ہے، ہماری نسل کو آگے بڑھانے والی خاتون ہے. تو اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا ہم پر ضروری ہے. مت بندہ کو یہ سمجھے کہ شاید بیویوں کا احترام کرنا توہین ہے. بیویوں کا احترام اسی لیے ضروری ہے کس لیے کہ وہ ہماری نسل کو آگے بڑھا رہی ہیں، وہ ہماری نسل کو آگے چلا رہی ہیں. تو حضرات محترم جتنے بھی صحابہ کرام علی مردوان کی زندگی کو پڑھیں، اگر کہیں پر کوئی خلش پیدا ہوئی تو معاملات بنے ان کو کتنے بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے وہ طے پایا گیا. تو اس لیے حضرات محترم ازواج مطہرات کی حیات طیبہ کو بیان کرنے کا مقصد فقط اتنا نہیں ہے کہ ہم ان کے ذکر خیر سے فقط برکتیں حاصل کریں. ان کے ذکر خیر سے جہاں پر برکت نصیب ہوتی ہے وہاں پر زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بھی نصیب ہوتا ہے. تو اس لیے آج کے موضوع کے اندر یہ گفتگو جو میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کی ہے، اس کا جو ہے وہ موضوع یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کس طرح بنائیں.